پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ما جعل اللہ، نہیں بنائے اللہ نے، لرجل کسی شخص کے لیے، من قلبین دو دلوں میں سے، فی جوفہ اس کے پیٹ میں، مراد اس کے سینے میں۔ اللہ نے کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں بنائے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک منافق یہ دعویٰ کرتا تھا کہ اس کے دو دل ہیں، ایک دل مسلمانوں کے لیے اور دوسرا دل کفار کے ساتھ ہے۔ اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے۔ اب یہ منافق شخص کہتا تھا کہ میرے سینے میں دو دل ہیں، ایک دل میرا مسلمانوں کے لیے دھڑکتا ہے اور ایک دل کافروں کے لیے، یعنی ایک دل ایسا جس میں مسلمانوں کے لیے محبت ہے اور ایک دل ایسا جس میں کافروں کے لیے بھی محبت ہے۔ تو یہ آیت اس کی تردید میں نازل ہوئی، مطلب یہ ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ ایک دل میں اللہ کی محبت بھی ہو اور اس کے دشمنوں کی محبت بھی ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کی اطاعت بھی ہو اور اس کے دشمنوں کی اطاعت بھی جمع ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے ہر انسان کے سینے میں ایک ہی دل بنایا ہے اور ایک وقت میں اس کے اندر ایک ہی چیز ہو سکتی ہے، یا تو اللہ کی محبت ہوگی یا پھر اس کے دشمنوں کی محبت ہوگی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ مشرکین مکہ میں سے ایک شخص جس کا نام جمیل بن معمر فہری تھا، جو بڑا ہوشیار، مکار اور نہایت تیز ترار قسم کا انسان تھا، اس کا دعویٰ یہ تھا کہ میرے تو دو دل ہیں جن سے میں سوچتا ہوں، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دل ہے۔ وہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سمجھدار ہوں کیونکہ میرے پاس دو دل ہیں۔ تو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ مشرکین مکہ میں سے ایک شخص تھا جو اس طرح کا دعویٰ کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے رد میں یہ آیت کا حصہ اتارا ہے، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ آگے جو دو مسئلے بیان ہونے والے ہیں اسی آیت میں، یہ اس کی تمہید ہے۔ اسی آیت میں آپ آگے دو مسئلے پڑھیں گے۔ ان مسئلوں کو سمجھانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک تمہید بٹھائی ہے، اور وہ یہ کہ ایک شخص کے سینے میں دو دل نہیں ہو سکتے۔ وہ مسئلے تھوڑے سے اگر آپ سن لیں پھر ہم اس کا ٹیکسٹ پڑھیں گے۔ ایک مسئلہ زہار کا بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کے دو دل نہیں ہو سکتے، اس طرح اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے زہار کر لے۔ اب بیوی سے زہار یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کو یہ کہے انتی علیہ کظہر امی، تم مجھ پر ایسے حرام ہو جیسے میری ماں مجھ پر حرام ہے۔ یہ زہار دور جاہلیت میں طلاق بائنہ سمجھی جاتی تھی۔ طلاق بائنہ جانتے ہیں؟ فائنل ڈیورس۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس طرح کہنے سے بیوی اس کی ماں نہیں بن جاتی، یوں اس کی دو مائیں نہیں ہو سکتی۔ جیسے کہ ایک سینے میں دو دل نہیں ہیں، ایک شخص کی دو مائیں نہیں ہو سکتی۔ کسی کو ماں کہنے سے وہ ماں بن تھوڑی نہ جاتی ہے۔ تو تمہید کے طور پر یہ جملہ کہا گیا ہے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ پڑھیں گے 28ویں پارے کی سب سے پہلی سورۃ المجادلہ میں آئے گی۔ ایک دوسرا مسئلہ جو اس میں آپ انشاءاللہ پڑھیں گے اسی آیت میں، کہ اگر کوئی شخص کسی کو متبنہ بناتا ہے، لے پالک بیٹا بناتا ہے، تو یہ اس کے حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہے، بلکہ حقیقی بیٹا تو وہ اپنے باپ کا ہی رہے گا۔ اس کے دو باپ نہیں ہو سکتے، دو حقیقی باپ نہیں ہو سکتے۔ جیسے کہ کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں ہیں، ایسے کسی انسان کے دو باپ نہیں ہو سکتے۔ اگر کسی نے متبنہ کسی کو بنایا ہے تو وہ اس کا وارث نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ اس کا حقیقی بیٹا نہیں ہے۔ حقیقی بیٹا وارث ہوتا ہے۔ اور بالکل اسی طرح سے اس لے پالک بیٹے کی بیوی
اگر مطلقہ ہو جائے یعنی اس کو وہ طلاق دے دے، یا وہ بیٹا مر جائے اور وہ بیوہ ہو جائے تو وہ شادی کر سکتا ہے. ایگزیکٹلی اسی طرح سے متبنہ بھی اپنے منہ بولے باپ کی متعلقہ یا بیوہ سے شادی کر سکتا ہے، کیونکہ ایک بچے کے دو اصلی باپ نہیں ہو سکتے، جیسے کہ کسی کے سینے میں دو دل نہیں ہیں. یہ تمہید بٹھائی گئی ہے. بعض مفسرین کا کہنا یہ ہے. تو یوں تین معنی صرف اس حصے کے آتے ہیں، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی. ایک یہ ایک منافق کے قول کا رد ہے، دوسرا یہ ایک مشرکین مکہ میں سے شخص تھا جس کے قول کا رد ہے، اور تیسرا آگے آنے والے دو مسئلوں کے لیے اس کو بطور تمہید پیش کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما جعل، اور نہیں اس نے بنائی ازواجکم تمہاری بیویاں، اللہ وہ جو تو ظاہرون تم زہار کرتے ہو منہن ان سے، امہاتکم مائیں تمہاری، تم جن بیویوں سے زہار کر لیتے ہو وہ تمہاری مائیں نہیں بن جاتی. اور زہار میں شوہر اپنی بیوی کو یہ کہتا تھا انتی علیہ کظہر امی، انتی تو علیہ مجھ پر، کظہری مانند پیٹھ کے ہے، امی میری ماں کے، جیسے میری ماں مجھ پر حرام ہے ویسے تو مجھ پر حرام ہے. اسلام نے آ کر اس جاہلیت کی رسم کو ختم کر دیا. وما جعل، اور نہیں بنایا ادعیاءکم تمہارے منہ بولے بیٹوں کو، ابناءکم بیٹے تمہارے. تمہارے منہ بولے بیٹے تمہارے حقیقی بیٹوں کی طرح نہیں ہیں. اور اسلام سے پہلے یہ رسم عام تھی، جیسا کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا زید کو اپنا متبنہ بنایا تو ہم لوگ انہیں زید بن محمد کہہ کر پکارتے تھے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. ذالکم یہ قولکم بات ہے تمہاری، بھی افواہکم ساتھ تمہارے منہوں کے، تمہارے اپنے ہی منہوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں. واللہ یقول الحق، اور اللہ تعالیٰ تو حق کہتے ہیں. وہو یہدی السبیل، اور وہی رہنمائی کرتے ہیں راستے کی. اللہ تعالیٰ حق بیان کرتا ہے اور وہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے. یہ تو تمہارے اپنے ہی منہوں کی باتیں ہیں کہ یہ میرا منہ بولا بیٹا بالکل حقیقی بیٹوں کی طرح، لیکن بولنے سے وہ بن نہیں جاتا. اور اللہ تو حق بیان کرے گا تاکہ لوگوں پر احکام اچھے سے واضح ہوں. وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ، اور وہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے. اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ کسی کو پیار اور محبت میں بیٹا کہنا اور بات ہے، اور لے پالک بیٹے کو بیٹا تصور کر کے بیٹا کہنا اور بات ہے. پہلی بات جائز ہے اور دوسری بات کی ممانعت ہے. مثلا اگر کسی نے محبت میں پیار میں کسی کو بیٹا کہہ کر پکارا ہے تو اس میں غلط نہیں. ایسا خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پکارا تو فرمایا اے میرے بیٹے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ پیار اور محبت کے ساتھ کسی کو بیٹا کہنا غلط نہیں ہے، لیکن لے پالک بیٹے کو اپنا حقیقی بیٹا تصور کرتے ہوئے بیٹا کہنا یہ الگ بات ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ کا حکم اترا، ادعوہم پکارو ان کو، لآبائہم ان کے باپوں کے لیے، یعنی ان کے باپوں کے ناموں کے ساتھ. ہوا وہ بات اقسط و زیادہ انصاف والی ہے عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ سب سے زیادہ انصاف والی بات ہے کہ ان کو ان کے باپوں کے نام سے پکارا جائے. ماں باپ کی شناخت انسان کے لیے ہر اعتبار سے بہتر ہے.
ماں باپ کے ذریعے جو شناخت ملتی ہے وہ انسان کے لیے ہر اعتبار سے بہتر ہے، اس کے لیے اچھی ہے۔ فَإِن پھر اگر لم نہیں تعلموا تم جانو آباءہم ان کے باپوں کو، کوئی ایسی اڈاپشن ہو رہی ہے، کسی ایسے بچے کو گود لیا جا رہا ہے کہ جس کے باپ کا نام نہیں پتا، فَإِخْوَانُكُمْ تو بھائی ہیں تمہارے، فی الدین دین میں، اور یہاں پہ بھی حقیقی بھائی نہیں مراد، حقیقی بھائی مراد نہیں ہے، دینی بھائی۔ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ اور دوست ہیں تمہارے۔ عربوں میں ہر شخص کو پہچان کے لیے نسب کی ضرورت ہوتی تھی، نام کے ساتھ، باپ دادا کے نام کے ساتھ، قبیلے کے ساتھ، کنیت کے ساتھ لوگ ایک دوسرے کو پہچانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کوئی ایسا جس کے باپ کے نام کو تم نہیں جانتے تو ابھی بھی تم اس کو باپ کا نام تو دے نہیں سکتے، وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، تمہارے دوست ہیں۔ اب اس آیت میں بھی کچھ اصلاحات موجود تھیں، جس میں پہلی اصلاح کہ ہر شخص کو اس کے حقیقی باپ کی نسبت سے پکارا جائے، جیسے کہ ابھی میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھی تھی بخاری کی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا زید کو اپنا متبنہ بنا لیا تو ہم لوگ انہیں زید بن محمد کہہ کر پکارتے تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو پھر زید بن حارثہ کہنا شروع کر دیا، یعنی اس حدیث کا اگلا حصہ یہی ہے۔ پھر جب یہ والی آیت نازل ہوئی ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، تو پھر سب نے دوبارہ سے حضرت زید کو زید بن حارثہ ہی کہنا شروع کیا۔ صحابہ کرام فوراً اصلاح کرتے تھے، وہ انتظار نہیں کرتے تھے، جیسے حکم آیا ویسے بات کو مان لیا۔ اور دوسری اصلاح یہ کہ اگر کسی کا ایسا معاملہ ہے کہ اس کے باپ کا نام اس کو نہیں پتا تو ابھی بھی وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، تمہارے دوست ہیں، باپ کا نام نہیں لیا جا سکتا۔ اس کی مثال ہمارے سامنے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو خود اپنے باپ کا نام نہیں جانتے تھے، ان کو یاد ہی نہیں تھا، اور وہ بچپن میں ہی غلام بنا لیے گئے تھے۔ خود کہتے ہیں کہ مجھے 10 سے زیادہ مرتبہ بیچا اور خریدا گیا، یہ بخاری کی روایت ہے۔ اب بچپن سے جو بچہ اتنا غلامی میں رہا ہو، اس کو ماضی کی کچھ باتیں یاد ہی نہیں، تو چونکہ ان کو اتنا اندازہ تھا کہ ان کا تعلق فارس سے ہے، اس لیے ان کو پھر سلمان فارسی کہا گیا۔ اسی طرح سے ایک اور صحابی تھے سیدنا صہیب، جو اصل میں ایرانی تھے، مگر اہل روم نے جب فارس پر حملہ کیا تھا تو یہ رومی ان کو اپنے ساتھ لے گئے تھے، تو اس وجہ سے وہ صہیب رومی کہلائے۔ اسی طرح سے حضرت بلال تھے، وہ بھی غلام تھے، ان کے بھی والد کا نام پتہ نہیں تھا، تو ان کو بلال حبشی کہا گیا، کیونکہ ان کا تعلق حبشہ سے تھا، دیکھنے میں حبشی لگتے تھے، اسی لیے ان کا نام بلال حبشی رکھا گیا۔ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ اور نہیں ہے تم پر جناح کوئی گناہ، تم پر کوئی گرفت نہیں، فیما اس معاملے میں جو اخطأتم به خطا کی تم نے ساتھ اس کے۔ اب ماضی میں کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ اس کے لیے معاف کرنے والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت سے میری خاطر غلطی، بھول اور وہ کام معاف کر دیے ہیں جن پر انہیں مجبور کر دیا گیا۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، یعنی اس امت سے غلطی، بھول چوک، نسیان معاف کر دی گئی، اور ان کاموں کو بھی معاف کر دیا گیا جو ان سے زبردستی کروائے جاتے ہیں۔ ولیکن اور لیکن ما تعمدت جو جان بوجھ کر ارادہ کرے، قلوبکم دل تمہارے، جس نے
جان بوجھ کے یہ کام کیا تو ان پر گرفت ہوگی. تعمدت عین میم دال سے ہے. اس کا لفظی معنی ہوتا ہے ٹیک لگانا. عمدہ کا لفظی معنی ٹیک لگانا، مراد جان بوجھ کر کرنا. عماد ستون کو بھی کہتے ہیں، اور عمود خیمے کا وسطی لکڑا جو بیچوں بیچ خیمے کے لگایا جاتا ہے، جس پہ پورا خیمہ کھڑا کیا جاتا ہے. جس نے جان بوجھ کر کیا تو اس کو ضرور پکڑا جائے گا، ان کی گرفت ہے. حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جانتے بوجھتے اپنے آپ کو غیر باپ کی طرف منسوب کیا اس نے کفر کیا. اس سے بخاری نے روایت کیا ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی اپنے اصل باپ کے سوا اور کسی کو اپنا باپ بنائے اور وہ جانتا ہو کہ وہ اس کا باپ نہیں تو اس پر جنت حرام ہو جائے گی. اس سے بخاری نے روایت کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے باپوں سے بے رغبتی نہ کرو. جو شخص اپنے باپ سے بے رغبتی کرے گا تو اس کا ایسا کرنا کفر ہے. اس سے بخاری نے روایت کیا ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دوسرے شخص کو جان بوجھ کر اپنا باپ بنایا اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کیا. اور جو شخص اپنے آپ کو دوسری قوم کا فرد ظاہر کرے حالانکہ اس کا نسب ان سے نہیں ملتا تو وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے. اسے بھی بخاری نے روایت کیا. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بہت بڑا بہتان ہے کہ آدمی اپنے باپ کے سوا اور کسی کو اپنا باپ ظاہر کرے. اپنے باپ کو چھوڑ کے کسی اور کو اپنا باپ ظاہر کرے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكِن اور لیکن مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ جو جان بوجھ کر ارادہ کریں دل تمہارے تو ان کی پکڑ ہے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا اور ہے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم. جو پہلے لغزشیں ہوئیں اللہ انہیں معاف کرنے والا ہے. کوئی ایسی باتیں جو نادانستہ بھول چک سے ہو گئیں اللہ اس کے لیے غفور الرحیم ہے. اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما واتبع ما یوحی الیک من ربک ان اللہ کان بما تعملون خبیرا وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم وما جعل ادعیاءکم ابناءکم ذالکم قولکم بافواہکم واللہ
يقول الحق والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی. سب انسانوں کا اللہ نے ایک ہی دل بنایا ہے، لہذا ایک دل ایک وقت میں ایک ہی حقیقت کو تسلیم کر سکتا ہے، دو متضاد حقیقتوں کو تسلیم نہیں کر سکتا، یہ ناممکن ہے. مثلا کوئی شخص بیک وقت مومن بھی ہو اور کافر بھی ہو، یہ ممکن نہیں ہے. اگر ایک انسان بیک وقت دو مخالف چیزوں کو چاہنے والا ہوگا تو دو رزلٹس آئیں گے، ایک شر اور فساد پیدا ہوگا، دوسرا یہ فطرت کے خلاف ہے. فطرت کا انحراف بے سکونی لاتا ہے. کبھی ہم بھی کہتے ہیں کہ میرے دل میں دو باتیں آ رہی ہیں، میں کروں بھی اور نہ بھی کروں. یہ کیا بات ہے؟ یا تو دل یہ مانے گا کہ کر لیں، یا دل یہ مانے گا کہ نہ کریں. پھر آپ دیکھیں اس طرح کی اگر کنفیوژن کسی بھی چیز کے لیے آتی ہے، کسی کام کے لیے آتی ہے، کسی اہم کاموں کے لیے آتی ہے، تو پھر اس میں بھی اس کنفیوژن کے شکار دل کو ایک فیصلے پر لانے کے لیے استخارہ کی تلقین کی گئی ہے کہ اگر آپ کسی مسئلے میں سمجھ نہیں پا رہے، وہ ایک الگ چیز ہے. دل کا کنفیوژن کا شکار ہونا کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں، یہ ایک الگ بات ہے. لیکن کوئی یہ کہے کہ میرا دل چاہ رہا میں یہ بھی کر لوں اور اس کے بالکل اپوزٹ کوئی چیز میں وہ بھی کر لوں. مثلا آپ کہیں میرا دل چاہ رہا ہے کہ بس اب میں سو جاؤں اور دل چاہ رہا نہیں سوؤں، میرا دل چاہ رہا ہے میں کھا بھی لوں اور دل چاہ رہا نہیں کھاؤں. تب کوئی ایک چیز آپ کہیں گے. اس طریقے سے دو متضاد چیزوں کے ساتھ تو کوئی بھی شخص بالکل ایسا لگے گا جیسے فطرت سے ہٹ گیا، یا تو پھر وہ شر اور فساد کرے گا. جیسے کہ وہ منافق شخص کہہ رہا تھا کہ میرا ایک دل مسلمانوں کے لیے اور ایک دل کافروں کے لیے. یہ کیسے ممکن ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا. یہاں ایک اور بہت اہم بات کہ جب قرآن پاک میں یہ آیت لوگ پڑھتے ہیں ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ، اور پھر اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی احادیث میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ باپ کے نام کے علاوہ کوئی شخص کوئی دوسرا نام نہیں لگا سکتا، تو اس میں دو ایشوز آتے ہیں. ایک جب کوئی ایڈاپشن کرتا ہے، ایڈاپشن میں صرف یہی ایشو نہیں ہے کہ باپ کا نام لگے گا یا نہیں لگے گا، سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ وہ شرعی ایڈاپشن ہو. اس بچے کو جس کو ایڈاپٹ کیا جا رہا ہے اس کو شرعی طور پر اپنا محرم بنانا. دوسری بات، اس کے فادر کے نام کے کالم میں کچھ نہ لکھنا اور سرپرست کے کالم میں اپنا نام لکھوانا. لیکن کچھ اس طرح کے ایشوز آتے ہیں کہ آج کل جو ایڈاپشن ہو رہی ہے اس میں ڈاکیومنٹیشن کا ایشو آتا ہے. اس میں علماء یہ کہتے ہیں کہ آپ بچے کو اپنا نام بے شک دیں، لیکن جیسے ہی وہ بچہ سوچنے اور سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے، اس کی اتنی عمر ہو جاتی ہے کہ اب وہ بات کو اچھے سے سمجھ سکتا ہے، تو اس کو اس حقیقت سے آگاہ کر دیا جائے کہ
آپ کے حقیقی باپ کا نام نہیں پتا، آپ اڈاپٹڈ چائلڈ ہیں، اور ہم نے اپنا نام اس لیے آپ کے نام کے ساتھ لگایا ہے والد کی جگہ پر تاکہ آپ کے ڈاکیومنٹس تیار ہو سکیں. ورنہ آپ دیکھیں بہت ایشوز آتے ہیں. اگر آپ ایک ملک میں رہتے ہیں تو وہاں کے قوانین کو فالو کرتے ہوئے شناختی کارڈ، پاسپورٹ کچھ بھی نہیں بن سکتا، برتھ سرٹیفکیٹ، سب میں ایشوز آتے ہیں اگر فادر نیم کا کالم خالی ہے تو اس چیز کو اس بچے کو بتانا ضروری ہے. لیکن ظاہر جب تک وہ چھوٹا ہے اور سوچنے سمجھنے سے قاصر ہے تو اس وقت بتانا تو ابس ہوگا. جیسے ہی وہ تھوڑا سمجھدار ہو جائے تو اس کو یہ حقیقت بتائی جائے. آپ نہیں بتائیں گے تو دنیا والے بتا دیں گے. اور اس سے جو بچے کو دھچکا لگتا ہے کہ جب ماں باپ اس کو اعتماد میں لے کر وہ بات نہ بتائیں اور کوئی غیر بتائے تو وہ بچہ بہت ذہنی طور پر پریشان ہو جاتا ہے. وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہا. تو وہ ان ماں باپ کو جو اپنا اصلی ماں باپ سمجھ رہا ہوتا ہے ان کو وہ اس سٹیٹس پر ایکسیپٹ نہیں کر پا رہا ہوتا. ٹھیک ہے جی. دوسرا یہ مسئلہ آتا ہے کہ جی جب خواتین اپنے شوہروں کے نام لگاتی ہیں تو ان پر یہ فتویٰ لگا دیا جاتا ہے کہ یہ انہوں نے حرام کام کیا ہے. اور جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے اپنے باپ کے نام کی جگہ پر اگر کسی اور کا نام لگایا تو اس کے اوپر جنت حرام ہے اور اس طرح کی بات. تو دیکھیں اس بات کو ذہنوں میں واضح کر لیں کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کا نام لگاتی ہے تو وہ مسز کہلاتی ہے. اس کا چاہے پاسپورٹ ہو، چاہے اس کا شناختی کارڈ ہو، چاہے وہ اس کی کوئی بھی ڈاکیومنٹیشنز ہوں، اس میں وہ ہسبینڈ نیم کے کالم میں اس کے شوہر کا نام لکھا ہوتا ہے، فادر نیم کے کالم میں فادر نیم ہی ہوتا ہے. تو وہ اپنے باپ کا نام نہیں بدلتی ہے، شوہر کو اپنا باپ نہیں بنا رہی ہوتی ہے، وہ اس کی مسز ہوتی ہے. اور اس میں کچھ غلط بات نہیں ہے. یہ بہت سارے لوگ یہ میسج سرکولیٹ کرتے ہیں اور اس میں انہی احادیث کو کوٹ کرتے ہیں، اور یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے ان احادیث کو لے کر. بالکل بیان ہوتا ہے معاشرے میں کہ یہ اس کے باپ کا نام ہے اور یہ اس کے شوہر کا نام ہے. ٹھیک ہے جی. یہ دو اصلاحات بھی ہمارے معاشرے میں ضروری ہو گئی.